5ویں دعا ہے عمل صالح میں اپنے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فالشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب معمول اپنی اچھی اور احسن نیتوں کی طرف متوجہ ہو جائیے تاکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج کے سبق کا آغاز کر سکیں، کیونکہ ہر روز ہم اس تصور کو رینیو کرتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، یعنی جتنی اچھی نیت ہوگی عمل کا اتنا زیادہ ثواب ہوگا، اور ایک کام میں جتنی زیادہ اچھی نیتیں شامل ہو جائیں گی اتنے اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتے جائیں گے۔ چلیے پہلی نیت اور پہلی دعا، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا، ہر روز سبق بغور سننے اور سمجھنے پھر یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ تیسری دعا، اے اللہ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ چوتھی دعا، میں نے خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ پانچویں دعا ہے عمل صالح میں اپنے ساتھ میں نے ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ کیا ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آپ سب کیوں نہیں بولتے ساتھ؟ آپ کو لکھ کے آگے رکھنا چاہیے تو پھر بولنا بھی چاہیے۔ حسب معمول ہمارا پہلا سبق حصۃ القرآن کا شروع ہوگا، مگر آج پیٹرن کچھ تبدیل ہوگا۔ آج اس طرح سے ترجمہ اور تفسیر نہیں ہے، بلکہ تعوذ اور تسمیہ کے مکمل ہو جانے، اس کی تفسیر تشریحات پڑھنے کے بعد اب چونکہ ہم پراپر صورتوں کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، اس لیے عام طور پہ عربی میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کے معانی آج میں آپ کو لکھوانا چاہتی ہوں، تاکہ جب ترجمے میں بار بار یہ الفاظ شامل ہوں تو آپ کو ہر مرتبہ دقت پیش نہ آئے، بلکہ خود بخود آپ ان کے معانی کر سکیں۔ انشاءاللہ یہ طریقہ کار آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہوگا۔ تو عربی میں بار بار استعمال ہونے والے الفاظ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہیں، آپ انہیں نوٹ فرمائیے اور ساتھ ساتھ ان کے معانی نوٹ کیجئے۔ میں آپ کو بول کر بھی لفظ بھی سناتی جا رہی ہوں اور اس کے معانی بھی۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے لفظ لکھا ہے اولئک۔ یہ لفظ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے نہیں، اور جملے میں یہ لفظ آتا ہے اس معنی کے لیے کہ جب بتانا ہو کہ وہ سب لوگ یا وہی لوگ، اور اسی طرح اس کا معنی بعض جگہوں پہ ہوتا ہے جو سب۔ ایسے ہی
دوسرا لفظ ہے اللائی، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، وہی لوگ اور جو سب، لیکن یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے مما، یہ دو لفظ مل کر بنتا ہے لیکن لکھا اس طرح جاتا ہے، ایک اس کے اندر من ہوتا ہے، دوسرا ما ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے اس میں سے، ما کا معنی ہوتا ہے جو، ہؤلائی یہ سب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا یہ کسی چیز کے نفی کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ لن اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی لا کا مطلب صرف نہیں، اور جب لام اور نون اس طرح آئے گا تو یہ نہیں کے اندر تاکید پیدا کر دے گا، ہرگز نہیں۔ قد کا مطلب ہوتا ہے بے شک، لا قد یہ قد کے اوپر لام داخل ہوا تو بے شک کے اندر اور زیادہ اس نے تاکید پیدا کر دی۔ فا یہ لفظ کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے، جیسے یعلم، فیعلم، فسیعلم، اس طرح اس کا مطلب ہوتا ہے پس، جیسے فجاء ایک ہوتا ہے جاء وہ آیا، فجاء پس وہ آیا۔ ذالک یہ اشارے کے لیے، اس میں اشارہ ہے، اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکر کے لیے وہ ایک مذکر۔ تل کا وہ ایک مؤنث، من سے، ہاذا یہ یا اس، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہاذہ یہ بھی اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ وہ مذکر اور یہ مؤنث کے لیے۔ بازیر بی، جیسے بسم اللہ اور باللہ آپ نے 2-3 دنوں میں یہ لفظ پڑھے ہیں، یہ مختلف معنی دیتے ہیں کہ ساتھ، میں، بدلے یعنی فلاں چیز کے بدلے میں، اور وجہ، یہ مختلف جملوں کے اعتبار سے ان کے یہ معنی آتے ہیں۔ لم نفی کے لیے آتا ہے، لم بھی نفی کے لیے، جیسے اوپر لا بھی نفی کے لیے آتا ہے، لیکن اس میں صیغے مختلف ہوتے ہیں، زمانے مختلف ہوتے ہیں آگے لفظ کے، وہ پھر جب ہم مکمل ترجمہ آگے پڑھتے جائیں گے پھر ہمیں ان کی پہچان ہوتی جائے گی۔ من جو اوپر آپ نے ماں بھی پڑھا تھا، اس کا معنی بھی جو تھا، اور من اس کا معنی بھی جو ہے۔ من کا معنی کبھی کون کے لیے بھی آتا ہے، جیسے من انتا آپ کون ہیں، تو ماں جو ہوتا ہے وہ غیر ذوی العقول یعنی جو مختلف اشیاء ہوتی ہیں
ان کے لیے آتا ہے، اور من جو ہوتا ہے وہ ذی شعور چیزوں اور لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن معنی دونوں کا جو ہی ہے۔ انما، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً، اور حقیقتاً، یعنی حقیقت میں ایسی بات ہے جیسے ہم جملے میں بولتے ہیں، ایسے لفظ کے لیے عربی میں انما استعمال ہوتا ہے۔ ان، اس کا معنی بھی بے شک اور یقیناً ہے، کبھی وہ استعمال ہوگا، کبھی یہ استعمال ہوگا، کبھی ان بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ ان، اگر، ان، کبھی یہ کہ اور کبھی صرف کہ، جیسے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کر لو، ایسی جگہ پر لفظ ان استعمال ہوتا ہے۔ کادا، کسی کام یا زمانے یا چیز کا قریب کے وقت میں ہونا، یا قریب ہونا، یا ممکن ہونا، ممکن ہے ایسا ہو جائے، ان قریب ایسا ہونے والا ہے، اس طرح سے لفظ کادا استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کادا کے ساتھ یا کادو بھی کادا کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اسی لفظ سے پہلے حرف پہ یا لگ جاتا ہے اور دال پہ پیش آ جاتی ہے۔ یا اے، جیسے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ لو، لو آتا ہے کاش یا اگر کے معنی میں۔ ثم، پھر، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آیا پھر فلاں آیا، میں نے یہ چیز کھائی پھر یہ کھائی، میں نے یہ بات کہی پھر یہ کہی، اس کے لیے لفظ ثم آتا ہے۔ اور کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے ثم، بالکل ایک جیسے لفظ ہیں، صرف پیش کا فرق آ گیا۔ آپ دیکھیے معنی کتنا تبدیل ہو گیا۔ ثم کا مطلب ہے وہاں، آنا، اب، عن کے ساتھ جیسے آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان، پیچھے ہم نے جو ان پڑھا تھا وہ حمزہ کے ساتھ تھا، ان بھی، انا بھی، اننا بھی، اب ہے ان عین کے ساتھ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں یا کسی چیز کے متعلق۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یسألونک عن الساعہ، اے حبیب آپ سے قیامت کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ علا، علا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر یا کسی چیز پر۔ جیسے ہم کہتے ہیں چھت کے اوپر، عربی میں کہتے ہیں علی السقف۔ لیما، لیما کا مطلب ہے کیوں، پہلے آپ نے پیچھے پڑھا تھا لم، لم کا مطلب ہے کسی چیز کی نفی کرنا، اور لیما اس کا معنی ہے کیوں، اور لیما الف کے ساتھ اس کا معنی بھی ہے کیوں۔ ساتھ ساتھ آپ یہ بھی غور فرمائیں گے کہ بعض جگہ پہ ہم صرف کوئی زبر اور زیر تبدیل کر رہے ہیں، لفظ وہی ہے،
اور معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، پہلے معنی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ تو یہ امپورٹنس ہے زبر زیر پیش کی، حالانکہ عام طور پہ دیکھنے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان باریک باریک سی لائنوں سے کیا فرق پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ہم سے قرآن کریم پڑھنے میں غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ جی اگلا لفظ ہے لعل۔ لعل کا مطلب ہے شاید کے یا تاکہ۔ کأن گویا کے۔ بل بلکہ۔ یا کیا مطلب؟ جیسے ہم لفظ بولتے ہیں یا یہ یا وہ، یا یہ لے لو یا وہ لے لو یا ادھر سے لے جاؤ، اس کے لیے یہ جو یا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں استعمال ہوگا۔ ما، اس کا معنی ہوتا ہے لیکن، اور کبھی بہرحال۔ یا، اس کا معنی ہے یہ ہوتا ہے کلمہ حصر۔ حصر کہتے ہیں کسی خاص قید کو یا تخصیص کو، کسی خاص قید کو یا تخصیص کو۔ اس کی مثال سورہ فاتحہ میں ہے، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد۔ تو یہ جو ایاک ہے اس کو ہم نے اس لیے بولا کہ ہم اللہ کے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں، نہ ہی کریں گے اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ یا نے یہ سارے معنی دیے، اور اس نے اس ہماری عبادت کو کاف، یعنی کاف ہے اللہ کے لیے ضمیر، اس کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو یہ جو یا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، یعنی یہ چیز کو، بات کو، گفتگو کو اس ایک کلمے کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اما، اس کا معنی ہوتا ہے یا تو یا پھر جب۔ یہ بھی جملے کے اعتبار سے سیاق و سباق سے پہچانا جاتا ہے کہ یہاں کون سا معنی سیٹ آتا ہے۔ متا، اس کا معنی ہے کب۔ جیسے ہم پوچھتے ہیں تم کب جاؤ گے، کب آؤ گے، قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، اس طرح سے یہاں یہ لفظ بولتے ہیں۔ اذن، ایک ہوتا ہے از، ایک ہوتا ہے اذا، ایک ہوتا ہے اذن۔ بے شک تینوں نوٹ کر لیجئے، از، اذا، اذن۔ از اور اذا کا معنی ہوتا ہے جب، جیسے قرآن پاک میں ہے نا اذ قال ربک للملائکۃ۔ تو یہ از کس لیے آیا؟ یاد دلانے کے لیے، ماضی کی بات کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا۔ یہ ہوتا ہے از اور اذا۔ اور اذن جو ہے، اذن کا مطلب ہوتا ہے اچانک یا اسی وقت۔ جیسے ہم اردو میں بولیں کہ میں باہر نکلی، اچانک آگے شیر آ گیا، اسی وقت آگے شیر آ گیا، یا اسی وقت میں نے یہ بات سن لی۔ ایسے موقع کے لیے اذن کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اچانک چیز واقع ہو جاتی ہے۔ انا، یہ ہے کیوں کر۔ یعنی کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے یا کیوں کر ایسا ہوگا۔
बिसा, बिसा का मतलब होता है बुरा। लईसत, लईसत का माना होता है नहीं। लईसा भी होता है, लईसत भी होता है। ये मुख्तलिफ जगहों पे जुमले के हिसाब से लफ्ज इस्तेमाल होगा, दोनों का माना नहीं होगा। कल्ला, हरगिज नहीं। अच्छा, एक माँ हमने पीछे पढ़ा था जिसका माना जो लिखा है। अब दो तीन और मानों में भी माँ इस्तेमाल होता है और उसका माना हमें जुमले के अल्फाज से ही पता चलेगा कि यहाँ क्या माना दे रहा है। एक माँ है कि जब माँ के बाद उसी जुमले में किसी लफ्ज के साथ जुड़ा हुआ बा आ जाए ना, जैसे कुरान पाक के अंदर आता है वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हुम बिमुमिनीन, ये बा उसी जुमले में आ गया। वमल्लाहु बिगाफिलिन, ये भी बा उसी जुमले में आ गया। इस तरह जब माँ के बाद किसी लफ्ज के साथ बा आए तो वो माँ हमेशा नाफिया होता है। नाफिया का मतलब कि वो बात की नफी कर रहा है, जैसे वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं है। वमल्लाहु बिगाफिलिन, अल्लाह गाफिल नहीं है। ये आपने देखा कि माँ ने नफी की। और कभी माँ इस्तिफहामिया यानी सवालिया होता है। क्या, क्या किया तुमने, क्या खाया तुमने। और कभी माँ इसके अलावा माने में होता है जहां पे ताज्जुब पाया जा रहा हो, उसको कहते हैं माँ इस्तेजाबिया। जहां ताज्जुब पाया जा रहा हो, जैसे किसी के लिए कहा जाए कि किस चीज ने इसे इतना खूबसूरत बनाया, ये कितनी खूबसूरत चीज है, ऐसी जगह पे माँ इस्तेमाल होता है ताज्जुब के लिए, और इसको इस्तेजाबिया कहते हैं। और ऊपर जिसके आगे क्वेश्चन मार्क है वो माँ इस्तिफहामिया है, जो सवाल के लिए किया जाता है। उससे पीछे आपने पढ़ा कि जिस माँ के बाद जुमले में बा आ जाए वो माँ नाफिया होता है, और कभी इन चीजों से हटकर जो माँ आता है वो माँ मौसूला होता है। ऊपर जो शुरू में हमने पढ़ा था उसका माना जो होता है। तो अजीज तालिबात, हाजिरात और नाजिरात, आपने ये अल्फाज अच्छी तरह से सुन लिए, नोट कर लिए, देख भी लिए। आप कोशिश कीजिए कि आज बार बार इनको रिवाइज करके जहन में भी दोहराएं, खुद देख कर भी दोहराएं, लिख कर भी, ताकि ये आपको याद हो जाएं। और बहुत अच्छी तरह याद तो साथ साथ भी होते जाएंगे इंशाल्लाह जब ये आएंगे, और फौरन आपके जहन में क्लिक हो जाएगा कि ये लफ्ज मैंने पढ़ा था और इसका ये माना था, अब इसको मैंने जुमले में सेट करना है तो कैसे करना है। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत खुशी भी होगी कि इसका लफ्ज माना तो मुझे पहले से ही आता है, और फिर आसानी भी हो जाएगी। तो ये आज का हमारा कुरान शरीफ के हिस्से का सबक था। इसमें आज तफसीर नहीं है क्योंकि ये आपको पहचान के लिए लिखवाए गए हैं। इन्हें आप जितना अच्छा याद करेंगे आपके लिए उतनी आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं हिस्सातुल हदीस की तरफ, जिस सिलसिले का आपको मालूम है कि हमने हर रोज एक हदीस पाक और उसके साथ एक दुआ याद करनी होती है। और हमारी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी से मतलब यानी उसकी कदर मंजिलत माज़अल्लाह मकसूद नहीं है, मतलब ये कि मुख्तसर से मुख्तसर इबारत
اور چھوٹے سے چھوٹا جملہ آپ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے تاکہ آپ خوشی سے اور آسانی سے اس کو یاد کر سکیں۔ تو میں گزارش کروں گی کہ گھر میں آپ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ پڑھنے والا ہوتا ہے، جس کا ایڈمیشن نہیں بھی ہوا یقیناً وہ بھی گھر میں اور افراد ہوں گے، آپ ان کو بھی ساتھ بٹھایا کیجیے اور پھر پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں، ایک دوسرے کو سنایا کریں، یاد نہ آئے تو پوچھا کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو دلچسپی قائم رہے گی، دوسرے آپ بھولیں گے نہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ ہوتی رہے گی۔ آج بہت مختصر عبارت پر 2 احادیث ہم نے منتخب کی ہیں، اس لیے کہ ہمارے سبق سے حدیث کا ایک نمبر پیچھے چل رہا تھا، آج ہم اس کو کور کر لیتے ہیں۔ پہلی حدیث کے صرف 2 کلمے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس کے الفاظ ہیں ید اللہ علی الجماعہ، ید عربی میں کہتے ہیں ہاتھ کو، ٹھیک ہے، آپ نے اس کا لفظ کا معنی یاد کر لینا ہے۔ ید عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، لفظ اللہ تو لفظ اللہ ہے، اس کا ہم نے کوئی ترجمہ کرنا ہی نہیں۔ ید اللہ کا مطلب ہو گیا اللہ کا ہاتھ، آپ بھی بول لیجئے، ید اللہ کا مطلب ہو گیا۔ علا کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا، علا ہوتا ہے اوپر یا پر، الجماع جماعت۔ اب ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، کتنا آسان ہو گیا۔ آپ پوری حدیث پاک دہرا لیتے ہیں، ید اللہ علی الجماعہ، جب ہم وقف کریں گے نا، رکیں گے تو جماعتن یا جماعتن نہیں بولیں گے، جماعہ بولیں گے، ید اللہ علی الجماعہ۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث، اس کا مطلب ہے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اس حدیث پاک کے بہت مختصر الفاظ اور بہت اعلیٰ تفسیر ہے، ہم جو آج اس کے ضمن میں سمجھیں گے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر اس کو یاد رکھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ العزیز عمل کی توفیق بھی نصیب ہوگی۔ تو اس حدیث پاک کی مختصر تشریح کرنے کے لیے ہم ایک اور حدیث پاک اس کے لیے پیش کریں گے، یعنی حدیث کی تشریح حدیث سے کریں گے۔ یہ حدیث پاک تھی سنن ابن ماجہ کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، اور اگلی حدیث جو میں پیش کرنے جا رہی ہوں اسے حضرت معاذ بن جبل نے روایت کیا ہے، اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، کا ذئب الغنم، جس طرح بھیڑوں اور بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ کیا معنی ہے کہ انسان کے لیے شیطان اس طرح بھیڑیا ہے جس طرح بھیڑوں بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھیڑوں بکریوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو شیطان بھی انسان کے لیے ایک بھیڑیے کی طرح ہے، وہ بھی اسی طرح موقع ملتے ہی انسان کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اٹھا کر لے جانے کا مطلب اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اپنی شیطانیت اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اسے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا اٹھا کر لے جانا۔ تو بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہر قسم کی بھیڑ بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے جائے؟ ایک لمحے کے لیے سوچ کے جواب دیجئے، جواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح
شیطان بھی ہر قسم کے انسان کو اٹھانے پہ قادر نہیں ہوتا. جس طرح ہر بکری بھیڑیے کے چنگل میں اور اس کے حملے کا شکار نہیں بنتی، اسی طرح ہر انسان بھی شیطان کا شکار نہیں بن سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ جو بھیڑیا ہے نا، کذب الغنم، وہ جو بکریوں اور بھیڑوں کا بھیڑیا ہے، یا خذو الشاذہ، وہ شاذہ بکری کو اٹھاتا ہے، والقاسیہ، اور قاسیہ بکری کو اٹھاتا ہے، والناحیہ، اور ناحیہ بکری کو یا بھیڑ کو اٹھا کر لے جاتا ہے. آپ نے نام سن لیے، الشاذہ، القاسیہ، الناحیہ. ان 3 طرح کی بکریوں اور بھیڑوں کے علاوہ بھیڑیا کسی بکری اور بھیڑ کو نہیں اٹھا سکتا. یہ 3 کیٹاگریز بکریوں اور بھیڑوں کی کیا ہیں، ان کی وضاحت سنیے. شاذہ وہ بکری اور بھیڑ ہوتی ہے جب مالک اپنی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ کو لے کے نکلتا ہے نا، تو وہ بکری ریوڑ کے ساتھ نہیں چلتی، اس کے اندر تکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہے، اور باقی بکریوں بھیڑوں کے ساتھ چلنے میں تنگی محسوس کرتی ہے. تو کیا کرتی ہے، وہ ان کے پیچھے پیچھے الگ چلتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ میں بڑی صاف ستھری ہوں اور مجھے ان بھیڑوں بکریوں کے ساتھ نہیں چلنا. وہ جو ریوڑ ہوتا ہے نا، وہ اپنی اجتماعیت کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. اور یہ بکری جو پیچھے پیچھے چلتی ہے، یہ اکیلے ہونے کی وجہ سے بھیڑیے کے ہتھے چڑھ جاتی ہے اور لقمہ اجل بن جاتی ہے. یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہے امت کو. ہمارے جو لوگ ہیں، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، ان میں سے بھی اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں جو اجتماعیت کو پسند نہیں کرتے، اپنی خود پسندی میں رہتے ہیں، اپنی امارت میں، اپنے نخرے میں، اور اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، دوسروں کو پسند نہیں کرتے. اور وہ اپنے دماغ میں یہی سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے، میں جو کرتا ہوں وہ سب سے اچھا کرتا ہوں. انہیں یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے لیے اجتماع ضروری ہے، مجلس ضروری ہے، اور اس کی برکت ضروری ہے. مجلس کی ضرورت ایک ایسی ضرورت ہے اور ایسی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے ناقص بھی کامل کے ساتھ مل کر کسی طرف لگ جاتے ہیں. تو جو شخص اس شاذہ بھیڑ یا بکری جیسی عادت اپنائے گا، وہ بھی بھیڑ کے بھیڑیے کی طرح اپنے بھیڑیے کا شکار ہو جائے گا اور شیطان اسے شکار کر کے گمراہ کر دے گا. دوسری قسم کی بکری یا بھیڑ کا نام ہے القاسیہ. یہ بکری یا بھیڑ کیا کرتی ہے، یہ رہتی تو اپنے کارواں کے ساتھ ہی ہے، اپنے ریوڑ کے ساتھ ہی چلتی ہے، مگر اس کے اندر لالچ پایا جاتا ہے. قاسیہ بھیڑ بکری میں لالچ پایا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب مالک اپنے ریوڑ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا دھیان چلنے کی طرف نہیں ہوتا، نہ اپنے مالک کی طرف ہوتا ہے. اس کا دھیان ہوتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی سبز چراگاہ مل جائے، ہریالی نظر آئے، گرینری دیکھوں تو بس میں وہاں ٹوٹ پڑوں. اور جب اس کو راستے میں کوئی گرینری، کوئی کھیت، کوئی چراگاہ نظر آ گئی تو وہ ادھر متوجہ ہو جاتی ہے. اب باقی ریوڑ آگے گزر جاتا ہے اور یہ اکیلے اس چراگاہ میں اپنا پیٹ بھرنے میں مشغول ہو جاتی ہے. اسے اس وقت پیٹ بھرنے کا لالچ ہوتا ہے. آپ نے بچپن میں ہی یہ کہانی پڑھی ہوئی ہے کہ لالچ بری بلا ہے. تو پھر اب وہ لالچ اس کے لیے برا کیسے ثابت ہوتا ہے
کہ جیسے ہی اس کا اپنا کارواں اور ریوڑ آگے نکلتا ہے اور یہ چراگاہ میں گھس جاتی ہے تو بھیڑیے کی نظر پڑتی ہے کہ یہ اکیلی ہے، تو بھیڑیا فوراً حملہ کر دیتا ہے اور اٹھا کر لے جاتا ہے۔ لالچ نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس کی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی؟ یہ سمجھایا کہ ایسا کرنے والی بھیڑ یا بکری، اس کو کیا ملا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ تو وہ کھائی خوراک کسی کام آئی اور نہ اپنے مالک کی فرما برداری ملی، کچھ بھی نہ ملا، تباہی ہو گئی، جان چلی گئی۔ تو ایسے ہی ہمارے ہاں آج کل جو دین کا ماحول ہے اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سمجھا دیا کہ ہمیشہ اپنے مالک کے پیچھے وفا کے ساتھ چلنا اور اپنے کارواں کو کبھی نہ چھوڑنا لالچ کی وجہ سے، ورنہ تمہاری تباہی ہوگی اور شیطان تمہیں اٹھا کر لے جائے، وہ حملہ کر کے تمہیں چیر پھاڑ دے گا۔ آج ایسا ہوتا ہے۔ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے رہنما کون ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں کھانے پینے کو ملے ہم اس طرف جھک جاتے ہیں، جہاں ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ہم اس طرف جھک جاتے ہیں، جہاں ہمیں کہیں کسی کی مربت کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو ہم اس طرف جھک جاتے ہیں، اور اپنے کارواں کو چھوڑ کر، اپنے رہنما کو چھوڑ کر ہم غلط راستے کی طرف اور اس مذہب کی طرف جو ہمارا مذہب نہیں ہے، ان تعلیمات کی طرف جو ہماری تعلیمات نہیں ہے، ہم مڑ جاتے ہیں۔ اکیلے رہ جانے کی وجہ سے شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اور ہمیں راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ آپ سنیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی کامل اور پرفیکٹ مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا اور دین پر چلنے کی رغبت دلائی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتہائی نفیس اور دل میں کھپ جانے والا انداز ہے کہ جی چاہتا ہے دل و جان قربان کر دیے جائے۔ مقصود یہی ہے سمجھانا کہ بد مذہبوں کی دولت اور مال کو دیکھ کر اس کے لالچ میں اگر ان میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہارا یہی حال ہوگا جو اس قاسیہ بکری کا ہوا ہے۔ مطلب ہمارے لوگ کبھی سستے علاج کے لالچ میں، کبھی روزگار کے لالچ میں، کبھی پراپرٹی کے لالچ میں، کبھی گھروں کے لالچ میں، مذہب کے خانے میں کبھی عیسائی لکھ دیتے ہیں، کبھی قادیانی لکھ دیتے ہیں، اور بیرون ممالک نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، گرین کارڈز لینے کے لیے اپنا دین بدل کر لکھوا دیتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے بینک کے فارم میں شیعہ لکھوا لیتے ہیں۔ تو جب ایسا کرتے رہو گے تو تم بھی اس قاسیہ بکری کی طرح برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں بچے گا۔ اب آئیے تیسری قسم کی بھیڑ اور بکری، یہ کون ہے؟ یہ الناحیہ۔ اس بکری میں پہلی 2 قسم والی بکریوں کی کوئی عادت نہیں ہے، نہ تو یہ لالچی ہے، نہ یہ اپنے آپ کو زیادہ پسند کرتی اور دوسروں کے ساتھ نفرت رکھتی ہے۔ اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سستی کی ماری ہوئی ہے، یہ اپنا سر گردن میں دبا کر پڑی رہتی ہے، خبر ہی نہیں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب یہ اتنی بے خبر اور یوں تنہا پڑی رہے گی تو یہ بھی کسی وقت بھیڑیے کا نوالا بن جائے گی۔ تو ایسے مسلمان مرد و عورت جنہیں خبر ہی نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ نے ہماری کیا ڈیوٹیز لگائی ہیں، ہم بندے ہیں، آخر ہمارا پروردگار ہم سے کیا طلب کر رہا ہے، ہم پر دینی دنیاوی کیا ذمہ داریاں ہیں، کچھ خبر نہیں، تو یاد رکھیے شیطان آپ کو ناحیہ بھیڑ کی طرح دبوچ لے گا۔ سمجھ کے آئی نتیجہ کیا نکلا؟ کہ تنہا اس راستے پہ مت رہو، اس پہ چلنے کے لیے جماعت بنا لو، یا مضبوط اور صراط مستقیم پہ چلنے والی جماعت کا حصہ بن جاؤ۔
آپ اگر یاد کریں تو پہلے دن سے ہم مل کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ صالح عمل کے لیے میں نے صالح جماعت تیار کرنے کا ارادہ کیا ہے، میرے لیے آسانی فرما۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے دن آپ سے عرض کیا تھا کہ نیک اعمال کو اپنے ساتھ خاص نہیں کر لینا اور اپنے آپ کو اکیلے نہیں رکھنا، بلکہ جب آپ کو لگے کہ مجھے ایک ایسی اعلیٰ دولت نصیب ہو رہی ہے جو علم کی دولت ہے، جو عشق کی دولت ہے، جو دین کی اویئرنیس کی دولت ہے، جو اللہ اور اس کے حبیب کی معرفت کی دولت ہے، تو پھر آپ فوری طور پہ متحرک ہو جائیے کہ اس اعلیٰ قسم کی دولت کے لیے میں اپنے بہن بھائی اور دوستوں کا انتخاب کروں، میں ان سب کو دوزخ سے بچاؤں، میں ان سب کو اللہ کے قریب لاؤں۔ اور یہ کوشش صرف کورس کے دوران تک محدود نہ رہے، نہ اپنا عمل نہ دوسروں کے لیے کوشش، بلکہ یہ کوشش ہمیشہ کنٹینیو رہے، ہمارا عمل بھی اور ہماری کوشش بھی۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر دن میں آپ کا سٹیٹس بدل جائے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کا معیار زندگی بدل جائے گا، اور خود آپ کو اپنے ہر دن میں اتنی خوشی نصیب ہوگی اور اتنی روحانیت نصیب ہوگی کہ آپ سمجھیں گے کہ میں خود پہلے والا بندہ ہوں ہی نہیں، میں پہلے کچھ اور تھا، میری دنیا کچھ اور تھی، میری لائف کچھ اور تھی، اور اب یکسر کچھ اور ہو گئی ہے۔ بس یہ ہے ہمارا مقصد، اور یہ اللہ کا مقصد ہے، بلکہ مقصود ہے کہ ہم اس راستے پہ چلیں اور ہمارے ان چھوٹے چھوٹے نیک اعمال اور چھوٹی چھوٹی کوششوں سے اللہ کی اس زمین پر نورانیت بکھرتی رہے، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بنتے رہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جتنی آسانی سے ایک عورت کر سکتی ہے، مرد کبھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے عورت کو یہ صلاحیت عطا کی ہے اور اس کی ذات کے ساتھ بے شمار ذاتوں کو منسلک کیا ہے۔ اگر وہ سیریس ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے رب کے ساتھ پیار ہونے لگ جاتا ہے، اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ اس کو انس ہونے لگ جاتا ہے، تو بس جتنی تبلیغ، جتنی روشنی، جتنی نورانیت، جتنا علم ایک عورت پھیلا سکتی ہے، مرد کبھی نہیں پھیلا سکتی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ حمدن کثیرا کہ ہم ہر روز ایسی خوبصورت باتیں کر کے اپنا وقت گزار رہے ہیں جو ہمارے حوصلے بلند کر رہی ہیں، ہمیں جذبے عطا کر رہی ہیں، اور ہمارے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں اس نور کو لے کر اور اس دولت کو لے کر اکیلے نہیں چلنا، بلکہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کے چلنا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، کیونکہ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اعلیٰ چیز دی جاتی ہے نا، تو اس سے اعلیٰ چیز تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا تلاش کیجئے کن کن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ ملا لیجئے، اور پھر ہم مل کر چلتے رہے، اور یہ سفر انشاءاللہ العزیز مقام محمود پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت کے جھنڈے کے نیچے ہمیں اکٹھا کر دے۔ جی اب ہے ہمارے پاس دوسری حدیث پاک آج کی، یہ بھی آپ کے کام اس طرح آئے گی اور آسانی اس طرح ہوگی کہ ہم نے سلام کے بارے میں پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہے کہ سلام کی فضیلت کیا ہے، اس کی عادت کیسے ڈالنی ہے، اور اس میں سلام میں پہل کرنے میں ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ حدیث پاک میں نے آج بھی رکھ لی تاکہ ایک تو آپ کے پچھلے ٹاپک کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، دوسرے آپ کے لیے نئی نہ ہو۔ یہ الفاظ ہیں البارئ بالسلامی، بالسلامی، میم کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، یا کے پیچھے ہوئی ہے، آپ درست کر لیجئے۔ البارئ بالسلامی بری من الکبر، البارئ ابتدا کرنے والا یعنی پہل کرنے والا، بالسلامی سلام میں، بری بری ہو جاتا ہے، من الکبری تکبر سے یا بڑائی سے۔ جو تکبر اور غرور ہوتا ہے نا بندے میں، جب وہ سلام میں پہل کرنا شروع کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر عاجزی آنی شروع ہو جاتی ہے، تواضع آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ دوسرے کی سلامتی کی دعا میں جب پہل کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ اس کے اندر سے تکبر نکال دیتا ہے۔ لیکن جو مسائل ہیں میں نے آپ کو بتا دیے تھے سلام کے باب میں کہ کس کو پہلے سلام کرنا چاہیے، کس کو بعد میں، تو
تو پہلے اس کا انتظار کریں جس کی باری ہے، اگر وہ نہ کرے، نہ کر سکے تو پھر اس کی جگہ پہ سلام کریں یا اس کو احساس دلائیں۔ الباری بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو دونوں حدیثیں مشکل نہیں لگیں گی۔ پہلی حدیث تھی ید اللہ علی الجماع، جماعت کون ہوتی ہے؟ جماعت کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو۔ آپ کے لیے یہ مشکل اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جماعت کا لفظ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، نماز کی جماعت، کلاس کو بھی جماعت کہتے ہیں، اور ویسے 4-8-10 لوگ بیٹھے ہوں تو ہم اس کو بھی جماعت کہہ دیتے ہیں، اس لیے یہ لفظ نیا نہیں ہے۔ آپ کو صرف جوڑنے میں ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ ید کا میں نے عرض کیا تھا، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، لفظ اللہ کا مطلب لفظ اللہ ہی ہے، وہ نیم ہے اللہ پاک کا۔ اللہ ابھی ہم نے پڑھا، اس کا معنی ہوتا ہے پر، اور جماعت کا معنی جماعت۔ تو حدیث کیا ہوئی؟ ید اللہ علی الجماع، زبان سے بول لیجیے آپ بھی تاکہ آسانی ہو جائے، بولنے کی برکت سے یاد ہو جائے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر۔ اور ابھی جو حدیث پاک آپ کے سامنے ہے وہ ہے الباری بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ یہ آج کی ہماری 2 احادیث ہیں، اور آج کے سبق کے ساتھ جو دعا ہے اس کے بھی چند الفاظ ہیں، اسے بھی دیکھ لیجئے۔ پہلے دعا ہم نے کھانا شروع کرنے کی، کھانے کے درمیان کی، کھانا مکمل کرنے کی، یہ پڑھی تھی۔ آج کی دعا ہے بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، جو آپ اندر داخل ہونے سے پہلے پڑھیں گے، اور یہ دعا ہوگی اللہم، آپ پڑھیے اللہم، آپ اس کو اللہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ غلطیاں عام دونوں پائی جاتی ہیں، اس لیے میں خود ہی پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اللہم یہ غلط ہوگا، اللہ ایک تو لام پور ہے، دوسرے کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا ہے، تیسرے میم کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کے تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا۔ تو یہ آج سے یاد کر لیں، میم شد والی ہو اور نون شد والی ہو تو دونوں پہ جہاں بھی ہم پڑھیں گے غنہ کریں گے۔ جیسے اللہم یہ غنہ ہے، پڑھیے اللہم انی، ساتھ ہی نون شد والی آ گئی، دیکھیں اس پہ بھی ہم نے غنہ کیا، انی اللہم انی اعوذ بکا، یہاں پہ جیسے اعوذ باللہ ہم نے پڑھا تھا وہی کلمہ ہے، اس کو حمزہ اور عین کو علیحدہ علیحدہ اپنے مخرج سے ادا کریں گے، دونوں کو اکٹھا نہیں کرنا۔ اعوذ نہیں پڑھنا اور اعوذ نہیں پڑھنا، اعوذ 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 بکا اللہم انی اعوذ بکا، من الخبث، خا کو موٹا اور رگڑ کی آواز کے ساتھ، اور سا کو بغیر سیٹی کی آواز کے نرمی سے، جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا کیسے پڑھنا ہے، من الخبث من الخبث والخبائث، آپ نے اس کو خا ایسے نہیں پڑھنا، خا یوں پڑھنا ہے، والخبائث، اور اس سے پہلے جو واو ہیں اس کو آپ نے ول ایسے نہیں پڑھنا، میری آواز غور سے سنیے گا، ول یہ غلط ہے، واو کو ہمیشہ ہونٹ گول کر کے پور آواز سے پڑھا جاتا ہے، اس کو پڑھتے ہیں وا، والخبائث
والخبائث. اب میں پوری دعا پڑھوں گی، آپ بھی پیچھے پوری پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جی آپ ترجمہ دیکھ لیجیے. اللہم کا ترجمہ ہوتا ہے اے اللہ. یہ جہاں بھی آئے گا ہمیشہ اس کا یہی ترجمہ ہوگا، اے اللہ. جیسے ہم اردو میں یا اللہ کہتے ہیں، عربی میں اللہم ہوگا. انی، انا کا ہم نے ابھی پڑھا نا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ساتھ اس کے یا لگ گئی ہے. انی کا مطلب ہے بے شک میں. اعوذ اس کا معنی آپ کو آنا چاہیے، پناہ مانگتی ہوں. بیکا تیری، من الخبث ناپاک جنوں، والخبائث اور ناپاک جننیوں سے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں یا تیری پناہ میں آتی ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں سے. یہ جب بیت الخلاء میں جانے لگیں تو جانے سے پہلے باہر یہ دعا پڑھ کے پھر داخل ہوں. اور اگر اس طرح یاد رکھنا مشکل ہو جائے تو پھر دروازوں پر یا بیت الخلاء کی دیوار پر اپنے گھروں میں بھی اس کی عادت بنا لیں کہ خوبصورت لکھ کر وہاں لگا لیں، اور بچوں کو بھی یاد دلائیں، گھر کے مرد حضرات کو بھی یاد دلائیں، خود بھی یاد رکھیں. دیکھ کر بھی اکثر یاد آ جایا کرے گی. جس کو زبانی نہیں بھی یاد ہوگی وہ دیکھ کر بھی پڑھے گا. اس طرح اچھے ماحول کے آغاز کو آپ آسان بنا سکیں گے اور پریکٹیکل بھی ہو جائے گا. جی آج ہمارا یہ حدیث پاک کا سبق الحمدللہ مکمل ہو گیا. سبق نمبر 4 میں ہم نے حدیث نمبر 3 اور 4 پڑھی ہے، اور آج کی تفسیر جو ہے وہ میرے خیال میں بہت نفیس، بہت خوبصورت اور ہمارے اندر ایک عملی جذبہ پیدا کرنے کا ایک شاندار محرک ہے. ہمارا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، حصۃ الفقہ. آپ مجھے روزانہ یہ لفظ بولتے سن رہے ہوں گے. عام طور پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے فقہ، تو عربی میں یہ لفظ ہوتا ہے فقہن. تو وقف کرتے ہوئے ہم اس کو بولتے ہیں حصۃ الفقہ، فقہ. ٹھیک ہے، کوشش کیجیے آپ بھی اس کو دہرانے کی کہ آپ ایسے ہی ادا کر سکیں. تو آج ہمارے سبق میں کچھ کل والا باقی جو حصہ رہ گیا تھا وہ ہے، کیونکہ کل وقت کم ہو جانے کی وجہ سے فقہ کا سبق ہم نہیں شامل کر سکے تھے. تو کل اور آج کا ہم اکٹھا اس لیے کر لیں گے کہ آج ہمارے پاس قرآن شریف کی تفسیر کا وقت جو بچا ہے وہ ہم فقہ کو دے دیتے ہیں. لہٰذا آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ سبق لینتھی ہو گیا. اس کی وضاحت میں ہر روز آپ سے کرتی رہتی ہوں کہ آپ نے چیزوں کے خلاصے یاد کرنے ہیں، اور ٹو دا پوائنٹ جو چیزیں آپ کے لیے ہیں آپ نے ان کو سمجھنا ہے، یعنی اپنے ذہن کے اندر سیو کر لینا ہے. لفظ بہ لفظ آپ نے ان کا رٹا نہیں لگانا. تو جب آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ ٹینشن نہیں رہے گی. تو ہمارا سب سے پہلے حصۃ الفقہ میں ٹاپک ہے وضو کی اہمیت، فضیلت اور وضو کی اقسام. اس لفظ کی بھی درستگی کر لیجئے. اس کو اقسام نہیں بولا جاتا، یہ لفظ ہوتا ہے اقسام. یہ قسمن کی جمع ہوتا ہے، قسم اقسام. ٹھیک ہو گیا. وضو جس کو ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے، آج آپ وضو کی جو اہمیت و فضیلت سنیں گے اور اس کی تفصیل آپ تک پہنچے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر وضو سے بہت محبت بھی پیدا ہوگی اور بہت فخر بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس عبادت میں ہمارے لیے کیا کیا انتظامات فرما رکھے ہیں. سب سے پہلے لفظ وضو، جس کو
بہت سے لوگ وضو بولتے ہیں اور تھوڑے لوگ وضو بولتے ہیں، یا وضو بولتے ہیں، وضو، یا پھر وضو ہی کثرت سے بولا جاتا ہے۔ آج ہم اسے درست کرتے ہیں۔ یہ لفظ عربی کا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر ہمیں جب تک سیکھیں گے نہیں اس کا علم نہیں ہوگا، سو آج ہم اس کو درست کرتے ہیں۔ لفظ وضو اور وضو، اس میں فرق کیا ہے اور درست کیا ہے؟ اگر واو کی زبر کے ساتھ وضو بولا جائے جیسا کہ اکثر لوگ بولتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ برتن یا وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، یعنی خاص اعضاء کو خاص طریقے سے دھویا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وضو کا مطلب وہ پانی یا وہ برتن جس کے ساتھ مخصوص انداز سے جسم کے اعضاء دھوئے جاتے ہیں۔ اصل میں اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ تو واو کی پیش کے ساتھ جب ہم بولیں گے یہ بنے گا وضو۔ وضو یہ درست لفظ ہے، اسی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہاتھ پیر دھونا، چہرہ دھونا، مسح کرنا، کلی کرنا وغیرہ، وہ جو سارا عمل ہے اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ اور جس برتن کے ساتھ وہ کام کیا جاتا ہے یا جس پانی کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ آپ یقیناً حیران بھی ہو رہے ہوں گے اور لطف اندوز بھی کہ ایک پیش نے کتنا فرق ڈال دیا۔ لفظ وضو میں نے عرض کیا کہ عربی کا لفظ ہے اور یہ اصل میں بنا ہے وضاتن سے، واو ضاد الف دا تا دو پیش تن بولتا، وضاتن سے۔ وضاتن کا مطلب ہوتا ہے نظافت اور حسن۔ جو شخص وضو کرتا ہے اللہ پاک اسے ظاہری باطنی حسن سے نوازتا ہے۔ اس کی تفسیر ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی میں پہلے آپ سے یہ عرض کروں گی کہ پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم جو وضو کرتے ہیں اس وضو کی اقسام کتنی ہیں، اس سے ہمیں آگے آسانی ہو جائے۔ وضو کی اقسام ہیں 3۔ نمبر 1، کبھی وضو کرنا فرض ہوتا ہے ہم پہ، کبھی وضو کرنا ہم پہ واجب ہوتا ہے، اور کبھی نہ فرض ہوتا ہے نہ واجب بلکہ مستحب ہوتا ہے۔ جی آپ نے سمجھ لیا کہ وضو کی 3 اقسام ہوں گی، کبھی وضو کرنا ہم پہ فرض، کبھی واجب اور کبھی مستحب۔ آپ دہرا لیجئے تینوں قسمیں۔ تو فرض کب ہوتا ہے وضو کرنا؟ ہر اس شخص پر وضو کرنا فرض ہوتا ہے جو بے وضو ہو۔ کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ یعنی ایسے ہی نہیں کہ آپ کا وضو ختم ہو گیا تو آپ پہ وضو فرض ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ وضو سے نہیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہوگا، خواہ نفل نماز ہو یا فرض نماز ہو۔ دوسری صورت، ہمارے جو بھائی اور بزرگ مرد حضرات ہیں انہوں نے اگر نماز جنازہ ادا کرنی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہوگا۔ یہ ہمارے بھائی اور بزرگ سوچ لیں، سن لیں، جو لوگ نماز جنازہ کے لیے شرکت کرتے ہیں کیا وہ نماز کے لیے وضو کے ساتھ ہی جاتے ہیں یا کبھی اسی طرح سے جلدی میں چلے جاتے ہیں جب ٹائم نہیں ہوتا؟ یاد رکھیے جب ٹائم نہ ہو، اتنا شارٹ ٹائم ہو کہ وہ نماز میں شریک نہیں ہو سکیں گے تو پھر ان کے لیے تیمم کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وضو کے بغیر وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وضو کریں گے تو جنازہ نکل جائے گا، ایسی صورت میں فوراً ان کو تیمم کر کے شامل ہونا ہوگا، اور وہ بھی اس شخص کو جو میت کا ولی ہوگا، ورنہ جو عام لوگ جا رہے ہیں جنازے کے لیے انہیں وضو کر کے ہی جانا ہوگا۔ تیسرا یہ کہ جب آپ نے سجدہ تلاوت ادا کرنا ہو، مطلب آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے اور اس وقت آپ نے سجدہ نہیں کیا تھا، اگر اس وقت کریں گے تو تب تو آپ پہلے سے ہی باوضو ہوں گے نا، لیکن آپ نے ڈیلے کر دیا، سجدہ تلاوت نہیں کیا،
تو بعد میں اگر آپ سجدہ تلاوت کرنے لگیں تو بغیر وضو کے آپ نہیں کر سکتے، اس وقت آپ کو پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اور چوتھا کام، جب آپ نے قرآن شریف کو چھونا ہے یعنی پکڑنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تو آپ پہ پہلے وضو کرنا فرض ہے، اس کے بغیر آپ اس کو چھو نہیں سکتے۔ ہاں خواتین سن لیں کہ اگر ان کا وضو نہیں ہے، صرف وضو نہیں ہے، اس کو یہاں اتنا ہی سمجھنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی چادر یا دوپٹے کے ساتھ قرآن پاک کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھنا چاہیں یا کسی کو پکڑانا چاہیں تو پکڑا سکتے ہیں، صرف اس صورت میں جب صرف وضو نہیں ہے۔ اگلے مسائل آگے آئیں گے جی۔ اس کے بعد واجب، وضو کرنا واجب کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے کعبہ مشرفہ کا طواف کرنا ہے تو آپ پہ وضو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر آپ نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں نہ آپ طواف کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم ہے مستحب۔ یہ کتنے کاموں کے لیے مستحب ہوتا ہے؟ مستحب کون سا عمل ہوتا ہے جو شریعت نے ہمارے اوپر لازم نہ کیا، مگر ہم کریں تو شریعت کو وہ پسند ہو، اللہ اس سے خوش ہو اور ہمیں اس کا ثواب ملے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو سونے سے پہلے، سونے کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے، آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک بندہ باوضو سوتا ہے اور سوتے ہوئے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ کروٹ بدلتا ہے تو اس وقت فرشتہ اس کے پاس مقرر ہوتا ہے جو اس کی بخشش کی دعا کرتا ہے۔ جاگنے کے بعد، مطلب جب آپ سو کے جاگیں تو صبح اٹھ کر وضو کریں۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے تو آپ لازمی طور پہ سب سے پہلے اٹھ کے وضو ہی کریں گے، تو وہ وضو کرنا خالی نماز کے علاوہ، وہ تو واجب فرض نہیں ہوگا، وہ مستحب ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے سونے کے بعد نماز کا وقت ہے تو پھر تو نماز کے لیے آپ پہ فرض ہوگا۔ یہ مطلب جاگنے کے بعد، کہ کبھی دن میں بھی تو آپ سوتے ہیں، اس وقت بھی آپ جاگے اور نماز کا وقت نہ ہو تو منہ ہاتھ تو آپ کو دھونا ہی ہے، آپ پورا وضو کر لیں، یہ آپ کو ثواب دلا دے گا، زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے وضو کرنا بھی مستحب عمل ہے۔ مطلب آپ کا وضو ختم ہوا، آپ واش روم میں گئے، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ فوراً دوبارہ وضو کر لیں۔ آپ نے یہ اس لیے وضو کیا کہ میں بے وضو نہ رہوں تو یہ بھی مستحب۔ وضو پر وضو کرنا، وہ کیسے؟ آپ نے ظہر کو وضو کیا تھا، آپ نے نماز پڑھی، عصر کا وقت آ گیا، آپ کا وضو تھا، مگر آپ نے سوچا کہ میں نماز کے لیے تازہ وضو کروں، تو اب یہ وضو پر وضو کرنا ہے، یہ بھی مستحب۔ نماز کے علاوہ کہا لگا کر ہنسنے کے بعد اگر انسان وضو کر لیتا ہے تو یہ بھی مستحب کام ہے۔ آپ نے غور کیا جملے پہ، نماز کے علاوہ، کیونکہ اس کے احکام الگ ہیں، وہ جب نماز میں ہم آئیں گے تو پڑھیں گے۔ تو نماز کے علاوہ آپ کا وضو تھا، آپ نے کہکا لگایا، اب یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، اگر آپ نہیں بھی کرتے تو آپ اس سے نماز اور تلاوت کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہے غسل جنابت سے پہلے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو کئی مرتبہ درپیش ہوتا ہے، خواتین پوچھتی ہیں، مثلا جب شادی شدہ خواتین اور مرد حضرات پہ غسل واجب ہوتا ہے تو یہ جنابت کا غسل ہوتا ہے۔ ایسے میں بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ اگر بچے کو فیڈ کروانا ہو یا کوئی چیز کھانی پینی ہو تو غسل سے پہلے ہم ایسا کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ ایسے میں غسل سے پہلے وضو کر لیجئے، جس سے آپ کے جسم کے اندر کچھ بشاشت بھی پیدا ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں آپ بچے کو فیڈ کروانا چاہیں یا خود کوئی چیز کھانا پینا چاہیں تو اس کی اجازت ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں بھی کرتے تو بھی آپ وہ کام کر سکتے ہیں، یعنی بچے کو فیڈ کروا سکتے ہیں اور کچھ خود کھانا پینا چاہیں تو کلی کر کے بھی کھا پی سکتے ہیں۔ غصے کے وقت اگر آپ کو شدید غصہ آیا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ تعوذ پڑھ لینے سے
غصہ کم ہو جاتا ہے. مگر آپ تعوذ بھی پڑھتے رہے اور غصہ پہلے سے زیادہ کرتے رہے تو پھر یہ تو آپ کی اپنی جرت ہوگی. البتہ یہ ہے کہ غصے کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طریقے بتائے ہیں ہمیں کہ اگر آپ غصے میں کھڑے ہیں، کسی سے لڑائی کر رہے ہیں، تو بہتر طریقہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ کا غصہ کم ہو جائے. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو شدید غصہ ہے تو آپ لیٹ جائیں، غصہ کم ہو جائے. اور اگر انسانی صورتوں سے نہیں ہو رہا تو پھر آپ فوراً وضو کے لیے چلے جائیں، وضو کرنے سے آپ کا غصہ کم ہو جائے. یہ مستحب عمل. شرع علوم کے پڑھتے وقت جس طرح ابھی ہم شریعت کے اسباق پڑھ رہے ہیں، کلاس ہو رہی ہے، آپ سارے بیٹھے ہیں، اور اس طرح آپ اگر آتے ہیں کلاس میں روزانہ وضو کر کے تو آپ کے لیے یہ مستحب ہے. آپ کو شرع علوم پڑھنے کا الگ ثواب ملے گا، اور جتنی سنتوں کی آپ نے نیت کی ان کا الگ ثواب ملے گا، اور جو آپ نے وضو کیا ہوگا اس کا الگ ثواب ملے گا. اس کے بعد وقوف عرفہ کے بعد، وقوف عرفہ کا مطلب ہے 9 ذی الحج کو حج کے لیے جب آپ عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں یعنی وہاں ٹھہرتے ہیں، تو اس کے بعد جب آپ رات مزدلفہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو اس وقت وضو کر لیں تو یہ بھی مستحب ہے، اور اگر نہ کرنے کا موقع ملے تو کوئی گناہ نہیں ہے. صفا مروہ کے چکروں کے وقت یعنی طواف کرنے کے بعد جب آپ صفا مروہ کے چکر لگانے جاتے ہیں، سعی کرنے، اس وقت آپ اگر وضو کر لیتے ہیں تو دوبارہ تازہ دم ہو جائیں گے. لیکن آج کل جتنا ازدحام اور رش حرمین شریفین میں ہوتا ہے اور وضو کرنے کی جگہیں جو بہت دور دور ہوتی ہیں، تو اگر کوئی شخص نہیں بھی کر سکتا تو ویسے بھی اگر دور نہ بھی ہوں تو نہ بھی کرے گا تو کوئی اس سے باز پرس نہیں ہے، نہ اس کے ثواب میں کمی ہے. ہاں البتہ کر لے گا تو ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ مستحب عمل. گنبد خضرا کی زیارت کے وقت آپ اگر نیا وضو کرتے ہیں تو یہ اہتمام ہوگا اور شان ہوگی گنبد خضرا کی، اور اس سے آپ کو مستحب عمل کا ثواب ملے. جنبی شخص کے کھانے پینے سے پہلے، یہ میں نے پیچھے بتا دیا کہ اگر آپ نے ابھی غسل جنابت نہیں کیا اور آپ کوئی چیز کھانا پینا چاہتے ہیں یا بچے کو کچھ کھلانا پلانا چاہتے ہیں تو اگر وضو کر لیں گے تو یہ مستحب ہوگا، نہیں بھی کریں گے تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. جی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وضو واجب ہونے کی شرائط کیا ہے. مطلب کیا ہر شخص پہ وضو کرنا لازم ہے؟ بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، یا کوئی عمر ہوگی جس میں وضو کرنا لازم ہوگا، عبادت کے لیے بھی، تلاوت کے لیے بھی. تو شریعت مطہرہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ بالغ ہو جائیں اب عبادت کے لیے آپ پہ وضو کرنا واجب ہے. مطلب یہ کہ جیسے چھوٹے بچے ہیں، 6-7 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ جیسے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ساتھ کھڑا کرتے ہیں تو اس کو وضو کروانا واجب نہیں ہے. وضو واجب اس وقت ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے گا. اس سے پہلے اگر وہ عبادت کرتا ہے سیکھنے کے لیے تو مذائقہ نہیں ہوگا. ہاں اگر بچہ سمجھدار ہو گیا، 9-10 سال کا بچہ تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو جاتا ہے، ہر چیز کو سمجھتا ہے، اس وقت اسے نماز کی طرح وضو کی بھی عادت ڈالنا شروع کر دیں تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہوگا، لیکن واجب بالغ ہونے پہ ہو. دوسرا یہ کہ کسی کافر اور بد مذہب کو وضو کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ وضو کا فائدہ، ثواب اور عبادت کے لیے وضو کرنا واجب ہوگا مسلمان کے لیے. حدث کا پایا جانا، حدث کہتے ہیں وضو کے ٹوٹنے کو، جیسے کسی نے پیشاب کیا یا ری خارج ہوئی یا جسم سے خون نکلا اور بہہ گیا کسی زخم سے، تو یا وامٹ آ گئی تو اس سے وضو ٹوٹے، اور ایسے میں جب حدث ہوا، وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنا واجب ہوگا. کب واجب ہوگا؟ جب آپ نے کوئی عبادت کرنی ہے. حیض و نفاس کا نہ پایا جانا، یعنی عورت کے اوپر وضو تب واجب ہوگا جب نہ وہ حیض سے ہو نہ نفاس سے ہو، تو اب اس کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہوگا، کیونکہ حیض و نفاس میں جو فرض اور واجب عبادتیں ہیں وہ تو وہ کر ہی نہیں سکتی.
5ویں بات وقت تنگ نہ ہونا، مطلب وقت اتنا تنگ ہو کہ اب اگر آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے جنازے کی بھی بات کی، تو یا نماز کے لیے پہلے سے آپ نے وضو کیا ہوا تھا یا وضو نہیں تھا، تو وقت بہت تنگ ہے اگر، تو پھر ایسے میں وضو کرنے اور عبادت کرنے میں اتنا وقت نہیں کہ پانی دور ہے یا وقت تنگ ہے یا وہ کرنے میں وقت لگ جائے گا اور وقت نکل جائے گا، تو ایسے میں وضو کرنا واجب نہیں ہوگا، پھر آپ کے پاس تیمم کا آپشن بھی ہوگا۔ چھٹی بات یہ کہ اتنے پانی کا ہونا جو وضو کے لیے کافی ہو، تو وضو کرنا واجب ہوگا۔ مطلب جیسے پانی تو ہے لیکن پانی کم ہے، وضو نہیں ہو سکتا، اور اتنی دور ہے پانی کہ آپ لا بھی نہیں سکتے، یا کسی کے قبضے میں پانی ہے کہ وہ آپ کو دے گا نہیں اور آپ کی نماز ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر سکیں گے۔ لیکن ایک بات اور یہاں عرض کر دوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پانی منگوایا اور آپ نے وضو فرمایا، یہ میں آگے چل کے چلے عرض کرتی ہوں۔ آگے اب ہمارا اگلا حصہ ہے وضو کی اہمیت اور وضو کی فضیلت۔ یعنی آغاز میں شروع سے آ رہا ہے نا، آپ نے اوپر ہیڈنگ دیکھ لی تھی کہ وضو کی اہمیت، فضیلت اور وضو کی اقسام، یہ اسی سے ہی آگے چل رہا ہے۔ جن عبادات سے پہلے وضو کرنا فرض و واجب ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے یا کعبہ شریف کا طواف ہے یا نماز ہے، فرض اور نفل جو بھی ہو، وہ عبادتیں وضو کے بغیر ادا نہیں ہو سکتی۔ وضو کرنے کا سبب ہی یہ ہے کہ وہ عبادتیں کی جا سکیں، اور آخرت میں وضو کرنے پر مختلف اجر و ثواب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی النظافہ، بنیا کا مطلب ہے بنیاد رکھی گئی، اور اسلام تو وہی لفظ ہے جو ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اب آپ اس کو جوڑیں، بنیاد رکھی گئی اسلام کی، یہ ہم تیسری بار پڑھنے لگے ہیں، پر نظافت اردو بولنے والے لفظ اردو میں بھی اردو بولنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے نظافت کا مطلب ہوتا ہے ستھرائی۔ اب ترجمہ آسان ہو گیا نا کہ بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی اسلام کی، پر نظافت کا معنی اور آسان کریں گے تو نظافت پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور ستھرائی پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جملہ کیا بنا؟ اسلام کی بنیاد ستھرائی پر رکھی گئی۔ جب وضو کا حکم نازل ہوا تو مکہ کے ریگستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل حاضر ہوئے۔ آپ ایک تخت لے کر آئے، فرشتوں کا جلو تھا، ان کے ساتھ آپ تشریف لائے، تو وہاں پہنچ کر جہاں پہلے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، تو جبریل نے زمین پہ اپنا پر مارا، پر مارنے سے زمین سے پانی جاری ہو گیا، اس پانی سے حضرت جبریل نے وضو کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آپ بھی وضو فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ویسے وضو کیا۔ حضرت جبریل نے جب وضو کیا تو اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کیا ہے؟ دوسرا کلمہ، تو یہ تو آتا ہے آلریڈی سب کو ماشاءاللہ، اس لیے یہ لکھا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو کیا اور وضو کے بعد آپ نے بھی ایسے ہی کلمہ پڑھا۔ تو جبریل نے عرض کیا آپ کی امت میں سے جو بھی اس طرح وضو کرے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کا گوشت اور خون دوزخ پر حرام ہو جائے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان وضو کرتے ہوئے اپنا چہرہ دھوتا ہے
تو آنکھوں سے کیے ہوئے تمام گناہ پانی میں بہہ جاتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ پانی میں بہہ جاتے ہیں. کلی کرتا ہے تو زبان سے کیے ہوئے گناہ پانی میں بہہ جاتے ہیں. اور پیر دھوتے ہوئے پیروں سے چل کے کیے گئے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. ہمشیران محترم، اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا فائدہ کیا ہمارے وضو بھی دلا سکتے ہیں؟ لاپرواہی، گفتگو، باتیں وضو کے دوران سب چلتا ہے، اور ایسے وضو سے یہ کچھ تو ملنے کا نہیں. ہماری توجہ، فکر، یقین، حاجت کا پایا جانا ضروری ہوگا. اس لیے علماء کرام نے ہر عضو کو دھوتے ہوئے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں مختلف، کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے اس کے مطابق دعا پڑھو اور وضو کی طرف پوری توجہ رکھو. پھر آپ کا وضو اس قابل ہوگا کہ آپ کو یہ اجر و ثواب دلائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اب جیسا کہ بار بار میں یہ عرض کرتی ہوں کہ ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، اتنی طویل عربی کو یاد تو نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے کہ ان کا جو مفہوم ہوتا ہے نا دعاؤں کا، اس مفہوم کی طرف اگر ہماری توجہ رہے، جو ترجمہ ہماری زبان میں بنتا ہے اس کی طرف، تو بھی اللہ کریم اپنے کرم سے ہمیں وہ ثواب دے دے. کیونکہ اللہ کے لیے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ کسی خاص زبان کو سمجھے. ہاں البتہ محبت والے، شوق والے اپنے نبی کی زبان سیکھیں اور کوشش کریں وقتاً فوقتاً ان دعاؤں کو یاد کرنے کی جو ہمارے پیارے آقا کی زبان اقدس سے ادا ہوئی ہیں. تو اس کا متبادل میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ تمام اعضاء کی دعائیں ہم یاد نہ کر سکیں تو پھر ایک دعا جو پورے وضو میں ہم پڑھ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس سے ہمیں توجہ کی وجہ سے سارے فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. پڑھیے میرے ساتھ دعا. اللہم اغفر لی. ہم نے میم پہ وہی گننا کرنا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جی اب اس کا مطلب ہے اللہم، اے اللہ، اغفر، بخش دے، لی، مجھ سے، ذنبی، میرے گناہ، اور وسع، کشائش اور وسعت پیدا کر دے، لی، میرے لیے، فی داری، میرے گھر میں، وبارک لی، اور برکت عطا کر دے میرے لیے، فی رزقی، میرے رزق میں. آپ نے دیکھا کتنی بامانہ، کتنی جامع دعا ہے کہ جب ہم وضو میں یہ دعا پڑھیں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وضو کرنے والے کو یہ سب چیزیں دے گا. عزیز طالبات، ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جائیں، ہمارے اندر روشنیاں بڑھتی جاتی ہیں. سوچئے کبھی ایسا وضو ہم نے کیا؟ اللہ کا شکر کیجئے جس نے ہمیں یہ سب توفیق دی. جو شخص اتنی توجہ اور دعا کے ساتھ وضو کرتا ہے، اللہ کریم اس کے رزق میں بے پناہ برکت عطا کرتا ہے. وضو مومن کا ہتھیار ہے، وضو مومن کا قلعہ ہے. کیسے؟ فقی ابو اللیث سمرقندی ایک روایت اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، بڑی خوبصورت روایت. کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں ایک صحابی کو مصر بھیجا غلاف کعبہ لانے کے لیے. وہ صحابی سفر کے دوران شام کے علاقے کے قریب آرام کے لیے ٹھہر گئے. وہاں قریب ہی ایک راہب کا گرجا تھا. صحابی نے سوچا چلے اس راہب سے کچھ علم کی باتیں سنتے ہیں. وہ راہب زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بالا خانے میں بیٹھا تھا کہ اس کی نظر پڑی کہ ایک صحابی رسول اس کے گرجے کی طرف آ رہا. صحابی رسول کا اسے تو اندازہ تھا یا نہیں، لیکن ایسا شخص آ رہا تھا جس کے چہرے کا روب اس کے اوپر ہیبت طاری کر گیا. وہ ڈر گیا. ادھر وہ صحابی
دروازے پہ پہنچے اور دروازہ بجانے لگے، مگر کافی دیر تک دروازہ نہیں کھلا۔ صحابی رسول نے دیکھا کہ کافی دیر کے بعد جب دروازہ کھلا تو شکوہ کیا کہ اے راہب، میں بڑی دیر سے دروازہ بجا رہا تھا، آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ راہب نے سارا منظر بتا دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب تمہیں کسی سلطان سے، بادشاہ وقت سے خوف ہو تو وضو کر لو، اور گھر والوں سے بھی کہو کہ وہ بھی وضو کریں، اس کی برکت سے اللہ خوف بھی دور کرے گا اور گھر پہ رحمتیں بھی نازل کرے گا۔ تو میں نے جب تمہیں آتے ہوئے دیکھا تو میرے اندر جو روب اور دہشت پیدا ہوئی، میں نے فوراً اس بات پہ عمل کیا، اپنے گھر والوں کو بھی وضو کے لیے کہا، اور اب میں یہ کرنے کے بعد آ کے دروازہ کھول رہا ہوں، اب میرے دل میں کوئی خوف نہیں رہا۔ غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا، اے بلال، اسلام میں آنے کے بعد تمہارا کون سا اعلیٰ عمل ہے جس کی بدولت میں نے معراج کی رات میں تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اور تو کچھ نہیں، بس یہ کہ جب وضو ختم ہوتا ہے تو میں فوراً تازہ وضو کر لیتا ہوں، اور جب بھی وضو کرتا ہوں میں 2 نفل وضو کی ادا کر لیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس یہی تیرا اعلیٰ عمل ہے جس نے تجھے اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا کیا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وضو مومن کا زیور ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جنت میں مردوں کو بھی زیور پہنائے جائیں گے۔ کیسے؟ وہاں تک مردوں نے زیور پہنے ہوں گے جہاں تک وضو کا پانی دنیا میں پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، آقا یہ فرمائیے کہ قیامت میں اتنی امتیں ہوں گی، اتنے لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، جس طرح بہت سے گھوڑوں میں 5 کلیان گھوڑے فوراً پہچانے جاتے ہیں، میری امت بھی ایسی ہی پہچانی جائے گی۔ کیا مطلب؟ 5 کلیان گھوڑے کون ہوتے ہیں؟ جو سیاہ رنگ کا گھوڑا ہو، اس کا ماتھا سفید ہو اور چاروں کھر بھی سفید ہوں، تو وہ دور سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے چہرے، دونوں ہاتھ اور دونوں پیر وضو کے نور سے قیامت کے میدان میں عجیب سی روشنی پھیلا رہے ہوں گے، اور اس نور اور روشنی سے میری امت پہچانی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور ویسے نہیں پہچان سکیں گے، حضور کو تو ویسے بھی پہچان ہوگی، مگر یہ روشنی جو وضو کی وجہ سے امت کو عطا ہوگی، یہ الگ اور منفرد روشنی ہوگی جس سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ وضو خاص اسلام کی عبادت ہے جو باقاعدہ اس انداز سے 5 ہجری میں اللہ پاک نے نازل فرمائی، اور اگر اولیاء اللہ کی کیفیات، عبادات ان کو سنیں اور وضو کے ساتھ ان کی محبت، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو شاید آج تک اپنی ساری باتیں ضائع کی، اور زندگیاں بھی۔ اللہ پاک ہمیں اس عبادت سے لگاؤ، محبت اور اس کا تواتر، یعنی اس پر ہمیشگی ہمیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اس سے اگلے درجے کی جو چیزیں ہیں وضو کے متعلق ان کو پڑھیں گے۔ جی اب کیا ہے ٹائم؟ جی بس یہ ابتدائی چیزیں جو کچھ دنوں میں چل رہی ہیں، ہمیں چونکہ ان کی ڈیٹیل کی ضرورت ہے، تو کمی بیشی اگر ایک دن کسی کی رہ جاتی ہے تو وہ دوسرے دن ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جب سیدھی ہو جائیں گی اگلے چند دنوں میں تو پھر انشاءاللہ اگلی چیزیں زیادہ ڈیٹیل والی نہیں رہیں گی، پھر پورے وقت میں پوری ہوتی رہیں گی۔ اب ہمارے پاس جتنا وقت رہ گیا ہے اس میں ہم
قاعدہ پڑھیں گے۔ کل میں نے تختی نمبر 2 میں سے آپ کو کچھ الفاظ پڑھائے تھے بطور نمونہ کے، بس ان میں یہی سمجھانا مقصود تھا کہ جب ایک سے زیادہ حرف ہوں گے تو ہم انہیں کیسے پڑھیں گے۔ تو ہم اپنے دنوں کے اور گنجائش کے مطابق ہی ہر تختی میں سے کچھ حصہ پڑھیں گے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی مضبوط مشق پر۔ یہ میری بار بار آپ کی خدمت میں تاکید ہے، آپ زیادہ مشق کریں، بار بار مشق کریں اور آواز کو کھول کر مشق کریں۔ جب تک آپ کی آواز کھلے گی نہیں اور بلا جھجک آپ خود پڑھنا شروع نہیں کریں گے، تب تک آپ کے مخرج درست نہیں ہوں گے، تلفظ ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ تو آج ہم تختی نمبر 3 کی مشق کرتے ہیں۔ یہ باقی قاعدے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تختی نمبر 3 میں حروف مقطعات ہیں، اس کی ریڈنگ بھی دیکھ لیجئے، تلفظ بھی۔ حروف مقطعات، مقطعات نہیں، مقطعات۔ یہ قطع سے لفظ بنا ہے، قطع سے، جیسے قطع کہتے ہیں نا ہم، فلاں نے قطع تعلق کر لیا۔ یہ قطع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کاٹنا، علیحدہ کرنا۔ مقطعات جو ہے یہ مقطع کی جمع ہے، یعنی ایسے حروف جو کاٹ کاٹ کر لکھے جاتے ہیں، اور یہ کہ ان کے معنی اور ان کے اس طرح کلمے میں وہ ربط نہیں ہوتا جس طرح دوسرے لفظوں میں ہوتا ہے، جیسے جعلہ ہو گیا، کارما ہو گیا، احدن ہو گیا۔ یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو ہوتے تو ایک ایک جڑ کے ہیں، لیکن یہ کلمہ بنتے ہیں اور ان کے معانی ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو ہماری بہت سی صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کاٹ کاٹ کر ایک ایک حرف جڑا ہوتا ہے اور ان کے ظاہری کوئی معانی نہیں ہوتے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جن کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔ ہاں، اللہ اپنے کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے اپنے امت کے اولیاء میں سے جس کو چاہیں ان کا علم عطا کرتے ہیں، بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ یہ حروف متشکل ہو کر ہم سے خود بول کر اپنے معنی ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ والوں کی یہ شان بھی ہوتی ہے۔ تو باہر کیف حروف مقطعات ایسے حروف جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا ایک معنی مکمل نہیں ہوتا، ہمارے سامنے ان کے معنی نہیں ہوتے۔ جبریل امین بھی اگر لا رہے ہیں تو ان کو بھی ان معانی کا پتہ نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے۔ آپ کہیں گے تو پھر جبریل پہنچاتے کیسے ہیں؟ تو جبریل ایسے ہی پہنچاتے ہیں جیسے ہمارا ڈاکیا ہمارا خط پہنچاتا ہے۔ وہ یا بھیجنے والے کو پتا ہوتا ہے یا پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے، لہٰذا ان حروف کو پڑھنے کا طریقہ بھی دوسرے حروف سے ذرا مختلف ہے۔ آئیے آج ہم ان کی مشق کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ہم نے الف با تا پڑھتے ہوئے بھی یہ سیکھا تھا کہ جو 3 حرفوں والے حروف ہوتے ہیں ان کو مد کے ساتھ لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ایسے حروف ہیں وہ مد کے ساتھ آئے ہیں، ان کو مد کے ساتھ ہی لمبا کرنا ہے۔ 3 الف 4 الف کے برابر ان کو لمبا کرتے ہیں، اور جن حروف پہ درمیان میں شد آ جائے گی وہاں غنہ ہوگا، اور غنے کے ساتھ پھر ہم ہونٹ سختی سے بند کریں گے، پھر اگلے حرف کو بھی مد کے ساتھ ادا کریں گے۔ دوبارہ غور کیجئے، الف لام میم۔ الف لام میم صاد۔ الف لام لام، یہ غنہ ہے،
یہ آواز ضرور پیدا ہونی چاہیے. لام میم ایسے نہیں پڑھنا آپ نے. الف لام میم صاد. ألف لام ميم صاد. اب آگے جو ہم پڑھنے لگے ہیں کلمہ اس میں شد نہیں ہے، صرف مد ہے، لہذا اب اس کو سخت نہیں کریں گے. الف لام را. ألف لام را. غا نہیں کہنا، یہ میں نے پہلے بھی منع کیا تھا. را خود کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ غین کی آواز پیدا ہو جائے. الف لام را. ألف لام را. را اس کو بہت لمبا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کے اوپر صرف کھڑی زبر ہے. آگے پھر شد آ گئی اور را بھی آ گئی. الف لام میم را. ألف لام ميم را. غا نہیں، غلطی درست کریں. را را. را را. ہونٹ گول کیے بغیر را کو پر کریں گے. را. را. الف لام میم را. ألف لام ميم را. کاف ها یا عین صاد. كاف ها يا عين صاد. یہاں پر بھی آپ خیال رکھیں گے کہ مد والے حرف کو زیادہ لمبا کریں گے، کھڑی زبر والے کو کم لمبا کریں گے. کاف ہا یا عین صاد. كاف ها يا عين صاد. طه طه. طه طه. طاسيم ميم. طاسيم ميم. طاسين طاسين. ياسين ياسين. صاد. صاد. ایک تو آخر پہ دال کی آواز آنی چاہیے، دوسرے سوا سوا ایسے نہیں پڑھنا، مطلب یہ واؤ کی آواز پیدا ہو جائے گی، ہونٹ گول نہیں کرنے مگر صاد کو پر کرنا ہے. صاد. صاد. حمیم. حميم. حمیم. حميم. عین سین قاف. عين سين قاف. 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 نون. نون. یہاں آپ احتیاط کریں گے کہ نو کو لمبا کرتے ہوئے ناک میں آواز نہ جائے. نون یہ غلط ہو جائے گا، آپ کی آواز ہونی چاہیے نون. نون. جی اب آپ توجہ سے مجھ سے سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ها یا عین صاد. طه طاسيم ميم. طاسين ياسين
صاد حمیم حمیم عین سین قاف قاف نون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.